بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے، السلام علیکم۔ زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھے ٹرمز پر تو کبھی کسی برے نوٹ پر۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن جو آپ نے کسی کو اس کے برے لمحات میں یا برے وقت میں فیل کروایا ہوتا ہے، وہ فیل کبھی نہیں بھولتی۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ آپ ایک بار اسے دلاسا نہ دو، اگلی بار وہ کبھی آپ کے سامنے اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ وہ آپ کو کوئی بات سنانا چاہے اور آپ کہو ابھی مصروف ہوں، پھر کسی وقت سنانا، تو وہ بات کبھی بتائے گی نہیں۔ پھر یوں ہی آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ ان سب رشتوں کے بغیر رہنا سیکھ لیتی ہے، پھر وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ آپ کی تمیز تہذیب کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے فیملی ممبرز ہیں۔ اگر آپ اپنی خوش اخلاقی گھر سے باہر جاتے ہوئے پہن کر جاتے ہیں اور واپس آ کر جوتوں کے ساتھ ہی اتار کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں ہے۔ میں انسانی محبتوں میں شدت اختیار کرنے سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ انسان اس لائق نہیں ہوتے کہ ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مان ٹوٹتے ہی ہیں، الفاظ کے خنجر لگتے ہیں، لہجوں میں اجنبیت آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے اب انسانی محبتوں سے خوف آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بڑھاپا سفید ہوتے بالوں یا جھریاں پڑتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا تو یہ ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں رہتے یا ہمارے اندر نئی خواہشات کا ہجوم نہیں رہتا، یا ہماری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پتہ ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں اور کچھ اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کسی مقصد کو پانے کے لیے یا پورا کرنے کے لیے گمنام ہونا پڑتا ہے۔ اللہ پاک مجھے ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اپنے دل میں اپنی محبت ڈال دے، میرا دل و دماغ میری روح پاک کر دے، آمین۔ جن لوگوں پر کبھی ہم صدقے واری جاتے ہیں، ایک دن آتا ہے جب ان کے نام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھی وہ عجیب لگنے لگتے ہیں۔ ان کے چہروں پر جیسے منافقت کا نشان چھپ چکا ہوتا ہے، جو ہر بار ان کو دیکھنے پر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ ایک منافق اور دھوکے باز انسان ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اچھی لڑکیاں صرف وہ نہیں جن کے ماضی میں کوئی بری کہانی نہ ہو، بلکہ اچھی لڑکیاں وہ بھی ہوتی ہیں جو توبہ کریں اور پھر رب کی طرف لوٹ جائیں۔
بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے دوست بدلتے دیکھے، رشتوں اور رشتہ داروں کو خود سے بہت دور جاتے دیکھا، جان دینے والے دعوے داروں کی بیزاری کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ میں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھا۔ تھوڑی دیر اور تھوڑے عرصے کا مشکل وقت انسان کو بہت کچھ دکھا اور سکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ یہ دعائیں ہمارے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہیں۔ اے میرے رب، جب میں مر جاؤں تو میرے گناہ بھی میرے ساتھ مر جائیں، اور نہ بنا میرے گناہوں کو اس طرح کہ میں مٹی کے نیچے ہوں اور وہ باقی رہ کر جاری ہوں۔ آمین۔ اپنے پیسوں سے پانی پوری کھاتے ہیں، تب پلیٹ کا پانی بھی پی جاتے ہیں۔ آئس کریم کھاتے ہیں، کھاتے وقت ڈھکن بھی چاٹ لیتے ہیں۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد چھلکے میں دانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی شادی میں جب کھاتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایک باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا کر اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں آپ کے لیے اچھا کھانا تیار کرواتا ہے۔ مہربانی کر کے رزق کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام ہی دین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے ڈریں۔ آج سے 100 سال بعد، مثال کے طور پر 2123 میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں اجنبی رہیں گے، ہماری جائیداد اجنبیوں کی ملکیت ہوگی، وہ ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے۔ ہم میں سے کتنے اپنے دادا کے والد کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ سب کچھ حاصل کرنے کا خواب کتنا جہالت اور ناقص تھا۔ ہم ایک اور زندگی مانگیں گے، اسے صرف نیک اعمال میں گزاریں گے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، نیک اعمال کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ کتنا خوبصورت ہو اگر لوگ آپ کو اس لیے تلاش کرتے ہوں کیونکہ آپ سے انہیں کچھ حکمت، کچھ محبت اور بہت سارا سکون میسر آتا ہو۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بس بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ دعا ضرور مانگیں اور بے غرض ہو کر مانگیں، کہ وہ دے تو اس کی شان، نہ بھی دے تو اس کی قدرت۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے تاکہ ہم تجھ کو پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ گھر کے بڑے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آپس میں بچوں کے رشتے کرتے ہیں، پھر انہی رشتوں کی وجہ سے آپس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اگلے ہی دن وہ اپنا سرنیم تبدیل کر دیتی ہیں، مطلب کہ باپ کی نام کی جگہ ہسبینڈ کا۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک دوست نے اپنی منگنی کے فوراً بعد ہی اپنا نیم تبدیل کر دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا اتنی جلدی؟
کیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ باپ کا نام ہٹا دیتے ہو؟ تو ہنسنے لگی، کہتی تم نہیں کرو گی پھر؟ میں نے کہا جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا شوہر میرے باپ سے زیادہ اچھا سنبھال رہا ہے یا محبت کر رہا ہے، تب اپنے ابا کا نام ہٹا کے اس کا لگا دوں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مرد میں وہ جرأت ہی نہیں کہ باپ جیسی محبت کرے اور نخرے اٹھائے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی زندگیوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، بلکہ اپنے وزن، اپنے تعلقات اور اپنے بینک اکاؤنٹ پر غور کریں۔ خشک جلد پر لوشن لگائیں، پھٹی ایڑیوں پر نظر ثانی کریں، الجھے بالوں میں کنگھی کریں اور خود لوگوں کو متاثر کریں۔ ہمیں ڈرنا ہر اس شخص سے چاہیے جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو، اس سے بات کرنے کو جی للچا رہا ہو، اور ایسا شخص فیوچر کا ڈپریشن ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کوئی اٹریکٹیو لگے تو بس اسے چھوڑ کر آگے نکل جاؤ، یہ درد قابل برداشت ہے آنے والے درد سے۔